بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی کیو وائس کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابرہہ بادشاہ ملک یمن کا حاکم تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ہر سال اطراف و جوانب سے لوگ مکہ مکرمہ کی زیارت کو آتے ہیں تو اس ملعون کے دل میں کعبۃ اللہ کا حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے ایک مکان خانہ کعبہ کی شکل کا بنایا اور اس کا نام کعبہ رکھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ خلق اللہ بیت اللہ کے حج سے باز آ جائے اور اس کے بنائے ہوئے مکان میں آ کر حج کرے۔ اس نے ہر طرح سے جدوجہد اور کوشش کر لی، لیکن پھر بھی وہ اپنے خانہ مذکور کو بیت اللہ قرار نہیں دے سکا۔ جب کوئی صورت کامیاب نہ ہوئی تو وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا۔ پھر اس نے بیت اللہ کو گرا دینے کا ارادہ کیا۔ انہی دنوں کی بات ہے، ایک قریشی شخص وہاں گیا اور اس کے بنائے ہوئے کعبہ نامی گھر میں خادم بن گیا۔ ایک رات مہلت پا کر اس نے اس گھر میں غلاظت کی اور جو کچھ مال و اسباب وہاں موجود تھا چرا کر چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو ابرہہ بادشاہ کو اس قریشی کی اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ بہت طیش میں آ گیا اور پھر بیت اللہ کو لشکر کثیر اور ہاتھیوں کی فوج لے کر توڑنے کا ارادہ کیا اور جلد از جلد بیت اللہ کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستے میں جو قوم بھی بیت اللہ توڑنے کی مزاحمت کرتی اس کو قتل کر دیتا۔ جب وہ بیت اللہ شریف کے قریب لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ جا پہنچا تو اہل قریش یہ حشمت اور جاہ و جلال دیکھ کر اپنے اپنے قبائل اور گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں میں جا چھپے۔ پھر ابرہہ نے ہاتھی بانوں کو حکم دیا کہ کعبہ کو مسمار کر دو، چنانچہ جیسے ہی ہاتھی بانوں نے چاہا کہ اپنے ہاتھیوں سے کعبہ کو مسمار کر دیں تو خوف الہی سے کوئی بھی ہاتھی آگے نہ بڑھا، اور ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا اور وہ ابرہہ بادشاہ کی خاص سواری تھی، اس ہاتھی نے اس ملعون بادشاہ کو اپنی پیٹھ پر سوار نہ کیا۔ تب اسی مردود نے دوسرے ہاتھی پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کیا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کعبہ کو منہدم کر دوں۔ اتنے میں ہزاروں کی تعداد میں ابابیل پرندے اللہ رب العزت کے حکم سے مسور کی دال کے دانہ کے برابر تین تین کنکریاں ایک ان کے منہ میں اور ایک ایک پنجوں میں لے کر آئی اور سب اصحاب فیل اور فیل پر گھوڑوں اور شتر مرغ پر برسانے لگی۔ یاد رہے فیل کا مطلب ہاتھی ہے۔ وہ کنکریاں گولا یا بندوق کی سی طاقت رکھتی تھی۔ ایک ایک کنکری ہر سوار کے سر سے گھس کر نیچے سے نکل گئی اور بعض سوار کے پشت سے گھس کر پیٹ سے باہر ہوئی۔ ایک ہی پل میں اللہ رب العزت نے سب کو جہنم رسید کر دیا اور بادشاہ ابرہہ یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ اپنے گھر میں جا کر لوگوں سے حال بیان کر رہا تھا کہ اتنے میں خدا کی مرضی سے ایک ابابیل اس مردود کے پاس گئی۔ اس نے بادشاہ کے سر پر ایک کنکر مارا اور وہیں اس مردود کو واصل جہنم کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پتھر سے وہ مارا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس واقعہ کا بیان قرآن کریم میں سورہ فیل میں کچھ اس طرح کیا ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ کل پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے آئی کیو وائس 59۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔